السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تعلیم الاسلام کے سبق میں ہم آج اس سوال سے شروع کریں گے کہ قرآن مجید کو اترے ہوئے تو 1300 سال سے زیادہ ہو گئے، تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے یہ وہی قرآن مجید ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا؟ تو اس کا جواب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات کی دلیل کہ یہ وہی قرآن مجید ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، تو اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، البتہ کچھ چند آسان دلیلیں آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں۔ پہلی دلیل، قرآن مجید کا متواتر ہونا، یعنی تواتر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک نقل ہوتے چلا آیا ہے، اور جس چیز کا ثبوت تواتر سے ہو جائے، یعنی مسلسل وہ چلی آ رہی ہو، تو اس کا ثبوت یقینی اور قطعی ہوتا ہے، اس میں کسی طرح شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ سوال، متواتر اور تواتر کے کیا معنی ہیں؟ جواب، جس بات کے نقل کرنے والے اس کثرت سے ہوں کہ ان سب کا جھوٹ بولنا عقل کے نزدیک محال ہو، تو اس بات کو متواتر کہتے ہیں، اور اس بات کے اس طرح نقل ہوتے ہوئے چلے آنے کو تواتر کہتے ہیں۔ دوسری دلیل، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان قرآن مجید کے حافظ ہو گئے ہیں اور ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور آج بھی دنیا میں مسلمانوں کے لاکھوں بچے، جوان، بوڑھے ایسے موجود ہیں جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے، اور جس کتاب کے نزول کے وقت سے آج تک اتنے حافظ موجود ہوں اور انہوں نے اپنے سینے میں اس کی حفاظت کی ہو، تو اس کے محفوظ اور اصلی ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ تیسری دلیل، خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو جس چیز کے محافظ اللہ تعالی ہوں، وہ اس میں کوئی کیسے رد و بدل کر سکتا ہے، یا وہ کیسے اپنی طرف سے کوئی بنائی ہوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ چوتھی دلیل کہ قرآن مجید نے اپنے نزول کے وقت جو دعویٰ کیا تھا اس جیسا کلام کوئی شخص نہیں بنا سکتا، یہ دعویٰ آج تک اس قرآن مجید کے متعلق صحیح رہا۔ تو یہ کھلی دلیلیں ہیں اس بات پر کہ یہ قرآن مجید وہی اصلی قرآن مجید ہے جو حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ رسالت، سوال، قرآن مجید میں ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یعنی کوئی قوم ایسی نہیں جس میں اللہ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، اور دوسری جگہ پر فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، یعنی ہر قوم کی طرف ہدایت کرنے والا بھیجا گیا ہے۔ تو ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ملک اور ہر قوم میں اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر بھیجا گیا ہے۔ تو کیا ہندوستان میں بھی کوئی پیغمبر آئے تھے؟ جواب، جی ہاں، ان آیتوں سے بے شک یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ہادی اور ڈرانے والا بھیجا ہے، اور اس لیے ممکن ہے کہ ہندوستان میں بھی کوئی نبی آئے ہوں۔ سوال، کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کے پیشوا جیسے کرشن جی اور رام چندر جی وغیرہ خدا کے پیغمبر تھے؟ جواب، نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پیغمبری ایک خاص عہدہ تھا جو اللہ کی طرف سے اس کے برگزیدہ اور خاص بندوں کو عطا فرمایا جاتا تھا۔ تو جب تک شریعت سے یہ بات معلوم نہ ہو کہ یہ خاص عہدہ اللہ تعالیٰ کے فلاں شخص کو عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کو عطا فرمایا تھا، تو اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کا نبی تھا۔ اگر ہم نے بغیر کسی شرعی دلیل کے کسی ایسے شخص کو پیغمبر سمجھ لیا جو فی الواقع پیغمبر نہیں تھا حقیقت میں، تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم غلط عقیدے پر ہوں گے اور ہم سے اس بات کا مواخذہ ہوگا۔ سوال، حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ جواب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور ایک انسان اور اللہ کے رسول تھے،
اللہ تعالیٰ کے بعد تمام مخلوق میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا اور جنت اور دوزخ کی سیر کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سے معجزے دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت اور بندگی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے نہایت اعلیٰ درجے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی گزشتہ اور آئندہ باتوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنات سب کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی اجازت سے گناہ گاروں کی سفارش فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم کیا ہے ان پر عمل کرنا اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا۔ تو بہرحال یہ مختصر سی چیزیں ہیں اور یہ ہر امتی کے ذمہ لازم ہیں یہ سب کرنا۔ اس کے علاوہ تفصیل بڑی کتابوں میں آئے گی انشاءاللہ۔ سوال: معصوم ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: معصوم ہونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قصداً یا سہواً واقع نہیں ہوا۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہاں تک اچھی طرح یاد کر لیں۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔